اہل شرک قبر پرستوں میں اس وقت بھی آگ لگی تھی. اہل شرک کے قافلے، ان قبر پرست مولویوں کے قافلے اکٹھے ہو کر اس وقت بھی آئے تھے، اور امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ ان کے پاس آ کر درخواست کی تھی کہ ہمارے یہ جو آپ نے مزارات گرائے ہیں، ان قبروں پہ بنی ہوئی بلڈنگیں توڑی ہیں، تو ان کو دوبارہ تعمیر کیا جائے. قربان جاؤں امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کے جملوں پر. انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے پہلے بنانے والوں نے گارے اور اینٹوں سے فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہا ان کی قبر پر جو قبہ بنایا وہ گارے اور مٹی کا تھا. صحابہ کی قبروں پر جو قبے بنائے گئے وہ گارے اور مٹی کے تھے. تم اللہ کے کلام سے ایک آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل احادیث میں سے ایک حدیث پیش کر دو، قرآن کی ایک آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اگر تم پیش کر دو جس میں آپ نے حکم دیا ہو، اجازت دی ہو، بنوایا ہو کسی کی قبر پہ قبہ، کسی کی قبر پہ مزار، تم نے گارے اور مٹی سے بنائے تھے. ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا میں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بناؤں گا. لیکن فبہت الذی کفر، اس وقت بھی اہل شرک کو جواب نہیں آیا، خاموشی سے منہ نیچے کر کے چلے گئے اور اپنے اپنے ملکوں کے اندر روتے رہے، شور مچاتے رہے، دہائیاں دیتے رہے. اور تب سے لے کر آج تک وہ شور مچانے والے باویلا کر رہے ہیں، اور اہل علم، اہل حق، اہل توحید ہر دور میں ان کو جواب دیتے رہے. مجھے یاد ہے علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کے وہ جملے جنہوں نے کہا تھا، دلیل سے بات کرو. تم کہتے ہو سعودی عرب نے قبریں گرا دی ہیں، ظلم کیا. جاؤ، میں اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا ایک چوکیدار ہونے کی حیثیت سے اس اسٹیج پہ جہاں سینکڑوں کی تعداد میں ٹیپیں لگی ہوئی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بات سن رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ اپنے احباب دوستوں کی، علماء کی، رفقا کی موجودگی میں اعلان کرتا ہوں، دنیا کے ذخیرہ حدیث سے ایک حدیث نکال کے دکھا دو جس میں نبی کائنات نے قبروں کو پختہ بنانے کا حکم دیا ہو. صرف ایک حدیث، صرف ایک حدیث، صرف ایک حدیث. وہ شیر گرجتا رہا، وہ شیر پکارتا رہا، وہ اہل السنہ کا شیر، وہ اہل الحدیث کا شیر لوگوں کو بلاتا رہا. کوئی ایک حدیث پیش کرو، قبر پرست خاموش رہے اور کوئی ایک حدیث پیش نہیں کر سکے. آج پھر قبر پرستوں کی پرانی کڑی میں ابال آیا ہے. سندھ کے اندر یہ قراردادیں منظور ہوئی ہیں کہ جنت البقیع میں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی عزت ہر اس دل کے اندر ہے جس دل میں ایمان ہے. جس دل میں ایمان نہیں ہے وہاں اہل بیت کی عزت نہیں ہے، اور جس دل میں ایمان ہے وہاں اہل بیت کی ادنا سی گستاخی کا تصور نہیں ہو سکتا. ان کی قبر کہا گیا اپنے ملکوں کی حکومتوں سے کہ سعودی عرب کی حکومت سے مطالبہ کرو کہ وہاں پر قبے بنائے جائیں، مزارات بنائے جائیں، اور اگر مالی پریشانی ہے تو ہم پیسہ دے کر وہاں پر قبہ بنانے کے لیے تیار ہیں، وہ سارا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں. حضرت بی بی پاک سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ کو سمجھا جاتا ہے. خاتون جنت حضرت سید فاطمہ زہرا سلام اللہ کی سیرت اور تعریف کسی کی محتاج نہیں ہے. ان کی زینت اور عزت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون النبیین خود ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کی قبر مبارک جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہے. جنت کی خواتین کی سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، شیر خدا کی اہلیہ
اور جنت کے نوجوانان کے سردار حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی والدہ ہیں، جنہیں ام الانبیاء یعنی انبیاء کی ماں کہلانے کا لقب حاصل ہے۔ افسوس ہے کہ ان کی قبر مبارک بے سایہ اور بغیر چھاؤں کے ہے۔ صوفیاء کرام سے محبت اور صوفیوں کی دھرتی جسے سندھ کہا جاتا ہے کہ باسیوں کو یہ بات شدید رنج و غم میں مبتلا کرتی ہے، اور سندھ کا یہ منتخب ایوان حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ سعودی حکومت کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ کے روضہ مبارک کی تعمیل کے لیے اقدامات کرے۔ اگر اس مقدس فریضے کو مکمل کرنے میں کوئی مالی رکاوٹ ہو تو ہم سب ان تمام اخراجات ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج پھر اہل حدیث کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے میں جواب دیتا ہوں، اللہ کی رحمت ہے، قبر پرستوں تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، اہل توحید کو رب نے بہت کچھ دیا ہے، ہمیں تمہارے چندے کی ضرورت نہیں۔ تم سے ایک مطالبہ جو ہر دور میں امام عبدالعزیز آل سعود سے لے کر آج تک اہل توحید کا فرزند کرتا رہا، آج پھر وہ مطالبہ ہے، قرآن کے 30 پارے تمہیں معاف ہیں، ان 30 پاروں میں صرف ایک آیت دکھا دو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب نے یہ حکم نازل کیا ہو کہ تم قبروں کو پکا کرو، اس پہ مزار بناؤ، اس کے اوپر قبے بناؤ، اس کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بلڈنگیں تعمیر کرو۔ قرآن کی کوئی ایک آیت، لیکن جانتے ہیں مر سکتے ہو، زہر کا پیالہ پی سکتے ہو، نہ تمہیں قرآن کی آیت ملے گی اور نہ محمد کی کوئی حدیث ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی کی ساری حدیثیں معاف، اس دھرتی پہ موجود احادیث کے مجموعے میں سے ایک حدیث پیش کر دو۔ میرے مصطفیٰ نے علیہ الصلوۃ والسلام فاطمہ الزہرا کی ماما خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کی قبر پکی بنانے کا حکم دیا ہو، بنائی ہو، اس پہ مزار بنایا ہو، اس پہ قبہ بنایا ہو، اس پہ کسی کو مجاور بنا کر بٹھایا ہو، مر سکتے ہو، کوئی حدیث پیش نہیں کر سکتے۔ تمہارے چندوں کی ضرورت نہیں، مسلمان ہو تو قرآن اور حدیث سے دلیل لاؤ۔